میں ہوں شت رحمان، آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ڈسٹرکٹ بلیٹن پر۔ خبر شامل کرتے ہیں گورنمنٹ MC ہائی اسکول عارف والا کے پرنسپل مرزا محمد خان 34 سالہ خدمات کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایک الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں اور اساتذہ نے پرنسپل کی اسکول آمد پر والہانہ استقبال کیا۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ سرور سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ MC بوائز ہائی اسکول عارف والا میں ایک پروقار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو اسکول کے پرنسپل مرزا محمد خان کی 34 سالہ مثالی، تدریسی اور انتظامی خدمات کے اختتام پر ان کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس کے بعد طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے پرنسپل کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ پروگرام میں اساتذہ اور مہمانوں نے مرزا محمد خان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا محمد خان ایک مخلص، دیانتدار اور باصلاحیت منتظم رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ادارے کی ترقی اور طلبہ کی بہتری کو ترجیح دی۔ ان کی قیادت میں اسکول نے کئی تعلیمی اور غیر نصابی میدانوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ اساتذہ کی جانب سے پرنسپل کو پھولوں کے گلدستے اور تحائف پیش کیے گئے اور ان کے حق میں نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ اختتام پر مرزا محمد خان نے بھی اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ اور اساتذہ اور طلبہ کا شکریہ ادا کیا اور سب کے روشن مستقبل کے لیے دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ عارف والا سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق یوم تشکر کے موقع پر قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے زیر اہتمام چودھری ضیاء افضل گجر کی قیادت میں پاک فوج کو آپریشن بنیاد المرصوص میں تاریخی فتح پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ شہداء کی یادگار پر حاضری تھی۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی ساہیوال روڈ تریکھنی چوک سے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی بلدیہ چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں حاجی قربان چیئرمین، ملک بھولا وائس چیئرمین سٹی، ڈاکٹر عبدالرزاق وائس چیئرمین سمیت صحافی حضرات، تاجران اور ہر شعبہ سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ یاسر قیوم نے مصحف ویس کمانڈر سرگودا حسن فیصل کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق یاسر قیوم نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر جب بھی کڑا وقت آیا، سرگودا کے شاہینوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے نہ صرف پاکستان کے دفاع میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر ثابت کیا کہ سرگودا کے شاہین ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، اور آئندہ بھی اگر پاکستان پر کڑا وقت آیا تو سرگودا کے شاہین اسی طرح دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس موقع پر بیس کمانڈر حسن فیصل کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ عوام کی یکجہتی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے شاہین اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جاگتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان پر جب کڑا وقت آیا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنی مسلح افواج اور پاک فضائیہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس موقع پر سرگودا چیمبر آف کامرس کے صدر خواجہ عابد رفیق، طارق یعقوب، مرزا افضل رحمان، شعیب احمد بصرہ سمیت دیگر نے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بعد ازاں سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے بیس کمانڈر کو ان کی بہترین صلاحیتوں کے اعتراف میں چیمبر کی جانب سے ایوارڈ پیش کیے گئے۔ تقریب میں چیمبر کے عہدیداران اور ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ بھکر تھانہ کلور کوٹ میں سوشل میڈیا پر پاک افواج کے خلاف نفرت انگیز پوسٹیں اپلوڈ کرنے والا ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا۔ سوشل میڈیا پر پاکستان آرمی کے خلاف نازیب و اشتعال انگیز پوسٹیں وائرل کرنے والا ملزم آکاش نظر قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم آکاش نظر کے خلاف تھانہ کلور کوٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ SDPO کلوروکوٹ ظفر اقبال کی ہدایت پر SHO تھانہ کلورکوٹ رانا محمد اشرف اور محمد عارف اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پابند سلاسل کر دیا۔ اس موقع پر DPO بھکر شہزاد رفیق اوان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، انہیں لازمی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دنیا کا مختصر ترین خطبہ امام مصر نے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 1000 مساجد بنانے سے بہتر ہے کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نہ صرف بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں بلکہ وہ دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر سرگودا میں 3 محمدی دسترخوان چلا رہے ہیں، جن پر روزانہ کی بنیاد پر 300 سے 400 افراد روزانہ کی بنیاد پر دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں۔
یہ شخصیت فخر الاسلام ہے جو اپنی ذاتی جیب سے روزانہ کی بنیاد پر 1200 کے لگ بھگ افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہفتے میں روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف چھوٹا گوشت بلکہ سبزی، چنے، دالیں اور اسی طرح مختلف اقسام کے کھانے لوگوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اس روٹی کی قیمت 10 روپے فی کس مقرر کی ہے تاکہ باعزت طریقے سے لوگ یہاں پر کھانا کھا سکیں۔ یہ دسترخوان چلایا ہوا ہے 20 سال سے، تو اللہ کا شکر ہے، لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور ہر روز نئی اپنا مینیو ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ہم اب چھوٹا مٹن بھی کھلا دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عید پہ گوشت کھاتے تھے لیکن آپ نے 2 دن ہمیں گوشت دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمارے سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ جیسے میں نے 3 دسترخوان چلوائے ہوئے ہیں، ایک ہمارا یونس بلاک چوک ہے، دوسرا گل والا گول چکر شرازی پیٹرول پمپ کے ساتھ، ایک جوہر کالونی میں۔ تقریباً سارا ملا کر 1000 یا 1200 کی تعداد ہو جاتی ہے، اور لوگوں سے ہم 10 روپے اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ یہاں سارا دن کام کرتے ہیں اور ادھر سے کھانا فری کے حساب سے ملتا ہے، یعنی 10 روپے فری کا مول ہے۔ ادھر ہم سکون سے آ کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور یہ غریبوں کو کھانا فری بھی دیتے ہیں، پارسل بھی دیتے ہیں بچوں کے لیے لے جانا ہو تو۔ چھوٹا گوشت کبھی ہوتا ہے، کبھی بڑا گوشت ہوتا ہے، کبھی مرغا ہوتا ہے، کبھی دال بھی ہوتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں یوم تشکر نہایت جوش جذبے، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا۔ یہ دن افواج پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف کیے جانے والے آپریشن بنیاد المرصوص میں فتح کی خوشی میں منایا گیا تاکہ قوم کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے اور ان کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کیا جا سکے۔ مزید تفصیلات سرگودا کے بیورو چیف سید اون شرازی کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف سرگودا میں یوم تشکر نہایت جوش و جذبے، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے ساتھ منایا گیا۔ تقریبات کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر طلبہ کی جانب سے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ پرچم کشائی کے بعد پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس کی قیادت میں یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا، جو وائس چانسلر آفس سے شروع ہو کر یونیورسٹی کے فوارہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں حاصل ہونے والی فتح افواج پاکستان کی جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ قیادت کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم افواج پاکستان، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارا مان رکھا۔ اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اور جس طرح دفاع کو یقینی بنایا، دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔